اس کو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑو، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے نور حاصل کرو، اس سے ایمان حاصل کرو، اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے برکت حاصل کرو، اس سے شفا حاصل کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید تمہارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَكِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ تمہارے لیے برکت بھی ہے اور جو ہے لوگ ایسے لوگ عقل والوں کے لیے نشانی بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں ایسے قصے بھی ہیں جو لوگوں کو عبرت دلاتے ہیں، تو اس کو پڑھا کریں، اس کو صرف خرید کے الماری میں نہیں رکھنا، الہ اوپر ڈال کے سال کے بعد اس کو دیکھنا نہیں ہے، صرف چومنے کے لیے نہیں آیا قرآن پاک میں اس کو چوم لیا اور پھر اس کو رکھ دیا، یا صرف جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اس کو نیچے سے گزارا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک نہیں اترا گیا، یا جب ہمارا مردہ نہ مر رہا ہو تو اس میں سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، یہ اس لیے اتارا نہیں کیا۔ یہ قبر کے اوپر جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے نہیں اتارا گیا، صرف قبر کے اوپر، یہ بیٹی کی شادی کے اوپر جو ہے اس کو نیچے سے گزارنے کے لیے یہ قرآن پاک نہیں اتارا گیا، اس لیے ساختہ حیات ہے ہمارے لیے ہر معاملے میں قرآن پاک، اور اللہ کا فرمان ہماری کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، تو اس کو چومنے کے لیے نہ رکھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے یار؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ناراض ہو گئے تو پھر اور ہو جائے ناراض، سیدھی بات تو کرنی ہے نا، ایک ممبر کا تقاضا ہے، کرنی چاہیے، جہالت ہماری دور ہوگی۔ ہمیں بٹھایا ہی اسی لیے کیا کہ ہم گگلو نہ مان کے بیٹھے ہیں جی، جو دین پڑھایا جائے یا جو مخصوص بات ہمیں بتائی ہے جو لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو، اور جو لوگ غلط کر رہے ہیں اس کے مطابق بات نہ کریں، کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف یہ بات ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم غلط ہیں تو قرآن سے رہنمائی لیں تاکہ ہماری راستہ جو ہے کیا ہو جائے،